السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے، صحت و ایمان کی صحیح حالت میں ہوں گے۔ خالق کائنات آپ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ناظرین، آج کے ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن پر بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز سے آپ باخبر رہ سکیں، مستفید ہو سکیں۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے انتہائی خوشگوار ٹاپک ہے، جسے دیکھ کر انتہائی دلی مسرت ہوئی اور میں نے یہ چاہا کہ اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے تاکہ آپ حضرات تک بھی یہ خبر پہنچ سکے۔ ناظرین، جامع مسجد ذیشان پاک عرب سوسائٹی فیروز پور روڈ لاہور میں مولانا حافظ محمد عامر صاحب، جو کہ وہاں پر امام ہیں، خطیب ہیں، انہوں نے درس قرآن کی تکمیل کی، جو سلسلہ علماء حضرات مساجد میں چلاتے ہیں درس قرآن کی ترتیب کا۔ انہوں نے درس قرآن کے اندر قرآن کریم کی جب تکمیل کی تو وہاں کی نمازیوں نے، انتظامیہ نے انتہائی محبت بھرے انداز میں ان کو ایک تحفہ پیش کیا، جسے دیکھ کر میں بھی بہت خوش ہوں، اور میرے جو ساتھ منسلک لوگ ہیں، امام مساجد ہیں، وہ بھی جب دیکھیں گے وہ بھی انشاءاللہ انتہائی خوش ہوں گے کہ انتظامیہ نے اور وہاں کے نمازیوں نے اور مقتدیوں نے مل کر امام صاحب کا دل خوش کر دیا۔ کیا خوش کیا کہ ایک بطور تحفہ کار کلٹس VXL ان کو بطور تحفہ میں پیش کی، اپنی محبت کا اظہار کیا، محبت کا ثبوت دیا، جسے دیکھ کر دل بہت خوش ہوا۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کراچی کی جامع مسجد میں، ایک مؤذن نے انتظامیہ کی ناچاکی کی وجہ سے خودکشی کر لی تھی، اس پر بھی ہم نے ویڈیو بنائی۔ جب یہ ہمارے سامنے آیا کہ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حافظ صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، اور یہ کار ان کو تحفے میں ملی ہے، جسے دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی اور دل یہ کیا کہ یہ کام ہمارے پاکستان میں پہلے کبھی ہمارے سامنے دیکھنے کو نہیں ملا۔ گاڑی، موٹر سائیکل اور سائیکل کا تو ہم سنتے آ رہے تھے، لیکن انتظامیہ اور نمازیوں اور مقتدیوں کی طرف سے امام صاحب کو، خطیب صاحب کو ایک خوبصورت کار ملنا، میں سمجھتا ہوں انتہائی مسرت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت یہ جو کام انہوں نے شروع کیا ہے، اس کی تقلید کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جتنی بھی مساجد ہیں پاکستان میں، یہ امام مسجد ایک ایسا عہدہ ہے جو اپنی ساری زندگی مسجد کو دیتا ہے، اپنی جوانی مسجد کو دیتا ہے، اور اپنا علم سے مستفید کرتا ہے لوگوں کو، اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ لیکن جو ہمارے مساجد میں پنجاب میں یا دیگر اضلاع میں یا دیگر صوبوں میں جو دیکھنے کو ملتا ہے، وہ امام صاحب کی، خطیب صاحب کی اس طرح پذیرائی نہیں ہوتی جس طرح عرب ممالک میں کی جاتی ہے۔ عرب ممالک میں بھی یہ رواج ہے، جب قرآن کریم کی تکمیل ہوتی ہے یا دروس کی تکمیل ہوتی ہے تو وہاں پر کار گفٹ میں دی جاتی ہے، گھر گفٹ میں دیے جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں یہ منظر بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب یہ منظر ہمارے سامنے آیا تو دل بہت خوش ہوا۔ میں نے سوچا کہ اس پر بھی ایک ویڈیو ہونی چاہیے تاکہ ہمارے جتنے بھی انتظامیہ کے لوگ ہیں یا نمازی حضرات مساجد میں نماز ادا کرتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے جو الف لام میم سے، الحمد سے لے کر والناس کی سین تک آپ کو قرآن سنائے۔ اور سب سے بڑی دولت ہے ناظرین قرآن کریم کا سیکھنا، قرآن کریم کا پڑھنا اور قرآن کریم کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا۔ یہ دنیا کی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی دولت ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے مساجد ہیں، جتنے بھی ہماری انتظامیہ ہے مساجد کی اور مقتدی حضرات ہیں، ان سے گزارش ہے اپنے اماموں کا خیال رکھا کریں، اپنے خطیبوں کا خیال رکھا کریں۔ ان سے یہ آپ کی محبت انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کو کام آئے گی، اور کل قیامت کے دن جب حشر کا میدان لگے گا اس وقت بھی یہ محبت آپ کو کام آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہاں پر میں سناتا جاؤں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، جس سے انسان کو محبت ہوگی کل قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور علماء کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے یوں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء میرے وارث ہیں، نبیوں کے وارث ہیں یہ انبیاء۔ اتنی بڑی وراثت کے اہل یہ لوگ، ان کے ساتھ ہمیں دلی محبت ہونی چاہیے۔ ان کے ساتھ محبت ہوگی تو ہم انشاءاللہ العزیز انہی کے ساتھ
کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو انبیاء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے اماموں کی، اپنے خطیبوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔